صحیح البخاری حدیث نمبر 2411 پر منکرین حدیث کے دو اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض وہ کہتے ہیں کہ کیا وحی جو ہے وہ مشکوک بھی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عظمت و شان زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ انداز کہ مجھے نہیں پتہ، یہ لفظ جو ہیں اس کی میں آگے وضاحت کروں گا، تو کیا اس لفظ سے اگر وحی ہے تو وحی میں اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ منکرین حدیث کا اعتراض ہے۔ میں مکمل آپ کے سامنے، یہ میرے پاس فتح الباری صحیح البخاری کا نسخہ ہے دار الفکر سے، اور اس کی جلد نمبر 5 ہے اور حدیث نمبر 2411 ہے، جو کہ میں آپ کے سامنے اس حدیث کو رکھتا ہوں، پھر منکرین حدیث کے کیا اعتراض ہیں بخاری پر، وہ آپ کے سامنے اعتراض اور ان کا حل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، اس حدیث کے راوی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں استب رجلانی، دو آدمی جو ہے نا آپس میں لڑائی جھگڑا انہوں نے کیا، گالی گلوچ کی، رجل من المسلمین ورجل من الیہود، ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی تھا، یعنی کہ جن کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے ان میں ایک یہودی تھا اور ایک ان میں مسلمان تھا۔ فقال المسلم، مسلمان نے کہا والذی اصطفی محمدًا علی العالمین، مسلمان نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا ہے تمام جہانوں پر۔ اور فقال الیہودی نے کہا والذی اصطفی موسیٰ علی العالمین، کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں پر چنا ہے۔ فرفع المسلم یدہ عند ذلک فلطم وجہ الیہودی، مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کو تھپڑ مارا۔ فذهب الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فاخبرہ، اس نے سارے واقعے کی خبر دی کہ یا رسول اللہ مسلمان نے مجھے اس طرح مارا ہے۔ تو فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف پسند تھے، فوراً مسلمان کو بلایا اور تاریخی جملے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تخیرونی علی موسیٰ، مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت مت دو، فإن الناس یصعقون یوم القیامہ، بے شک لوگ قیامت کے دن جب بے ہوش ہو جائیں گے، فأصعق معہم فأکون اول من یفیق، میں بھی ان کے ساتھ بے ہوش ہوں گا اور میں پہلا ہوں گا کہ جس کو ہوش آئے گی۔ فقال النبی فإذا موسیٰ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اچانک دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام کو، باتش ان کے وہ پکڑے ہوئے ہوں گے جانب العرش، عرش کے ایک جانب کو۔ فلا ادری، یہ وہ الفاظ ہیں جن پر منکرین حدیث اعتراض کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہوش میں آئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ہوش ہونے والے لوگوں میں سے یعنی کہ استثناء کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اگر وہی ہے تو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا اگر یہ حدیث وہی ہوتی تو اس طرح نہ کہتے، وہی تو پکی ٹکی بات ہوتی ہے۔ لہذا بخاری کی یہ روایت وہ کہتے ہیں محل نظر ہے، یہ حدیث امام بخاری نے 7 مقام پہ اس کو نقل کیا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے 7 جگہوں پہ اعتراض ہے، اور یہ اعتراض اصل میں بخاری پر نہیں ہے، یہ منکرین حدیث ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، اصل میں صرف بخاری ان کا مقصد نہیں ہے۔ منکرین حدیث کا جو یہ اعتراض ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ کہنا فلا ادری، مجھے نہیں پتا، نبی علیہ السلام وحی کے پابند تھے، آقا علیہ السلام کو علم غیب نہیں تھا، جتنا امام کائنات کو بتایا گیا اتنا ہی امام کائنات نے آگے بیان کر دیا ہے۔ اصل میں آقا فرمانا یہ چاہتے ہیں یہ غیب کے معاملات ہیں، جتنی مجھے وحی ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ پتہ تو یہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مستثنیٰ ہوں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام کے بعد بے ہوشی
ان پر طاری، یعنی کہ وہ ہوش میں آئے ہوں، لیکن آقا علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، جب حضرت موسیٰ کو دیکھا، تو اس وقت یہی محسوس ہوا کہ شاید یہ مجھ سے پہلے نہ، یہ کوئی یعنی کہ یہ عام فہم ہے۔ اب ایک بندہ آنکھیں کھولتا ہے تو اچانک دیکھتا ہے کہ سامنے اس کے بندہ ہے، وہ پہلے ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ وہ اس سے پہلے ہی تھا۔ یہ معاملات اللہ کے ہیں، اللہ کے سپرد ہونے چاہیے۔ یہ اسی طرح سورۃ الانعام کی آیت نمبر 50 میں بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو وہی ہے نا، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ امام کائنات فرماتے ہیں کہہ دیجئے نہ تو میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ اور یہی بات نہیں ہے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9 میں 26واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ یہ بھی تو وہی ہے نا، اگر وہی پہ اعتراض ہے تو پھر اس بات پہ بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ اور وہ تو امام کائنات اپنے علم غیب کی نفی کر رہے ہیں کہ مجھے علم غیب نہیں ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ بھی صحیح بخاری کتاب التوحید اور کتاب التفسیر میں فرماتی ہیں، جو بندہ یہ بات کہے نا کہ امام کائنات کو علم غیب ہے، اس فقد آدم الفریہ اللہ، مسلم کتاب الایمان کے الفاظ ہے، اس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور دوسری کتاب التوحید کے الفاظ ہیں کہ فقد کذب، وہ بندہ جھوٹا ہے جو امام کائنات کے بارے میں کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے۔ پتہ یہ چلا وہی مشکوک نہیں ہے، وہی لفظ تو قرآن میں بھی ہے۔ اگر صحیح بخاری پہ اعتراض ہے تو قرآن میں اعتراض ہے۔ ہم نے شروع میں بھی یہ بات کہی تھی کہ 300 آیات ایسی ہیں جن کا آپس میں بھی تعارض ہے، تو کیا اسی طرح ہم منکرین حدیث کو یہ چیلنج بھی کرتے ہیں ذخیرہ اسلامی میں سے کوئی ایک روایت لائیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا اس پہ اعتراض ہے، ہم انشاءاللہ اس حدیث کو قرآن سے ثابت کریں گے، اسی مفہوم کو قرآن سے ثابت کریں گے۔